یہ کہانی 20ویں صدی کے اوائل کی ہے۔ استنبول کے ایک مصروف بازار میں ایک نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چند چاندی کے سکے تھے اور سامنے ایک تاجر دور دراز علاقوں سے لائی گئی مسالے فروخت کر رہا تھا۔ کچھ ہی سال پہلے یہ سکے کافی زیادہ اشیاء خریدنے کے قابل تھے، لیکن اب ان کی قدر گھٹ چکی تھی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ چاندی کی جگہ کاغذی نوٹ آ رہے تھے، جو لوگوں کے لیے نئے اور عجیب تھے۔ یہ تبدیلی بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن تھی۔ یہ کاغذی کرنسی کیا ہے، جس کا کوئی حقیقی وجود نہیں، صرف حکومتوں کے وعدوں پر مبنی ہے؟ اور یہ کیسے ایک عظیم سلطنت کی معیشت کو برباد کر رہی ہے؟ اس نوجوان کی پریشانی اس وقت کے لاکھوں مسلمانوں کے خیالات کی عکاسی کرتی تھی، جو یہ دیکھ رہے تھے کہ کیسے سونے اور چاندی کے سادہ نظام کی جگہ بے وقت کاغذی نوٹ لے رہے ہیں۔ آج کے دور میں یہ مالیاتی نظام مزید پیچیدہ ہو چکا ہے، جہاں کاغذی پیسہ، ڈیجیٹل کرنسی اور عالمی بینکنگ کا جال بچھا ہوا ہے۔ شیخ عمران حسین کے مطابق یہ کاغذی پیسے پر مبنی نظام آخری زمانے کی نشانیوں سے گہرا تعلق رکھتا ہے، جسے دجال اور اس کے فتنوں سے جوڑا جا سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو آخری زمانے کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان میں اس مالیاتی فریب کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ شیخ عمران حسین کے نزدیک کاغذی پیسہ ایک بڑا فریب ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سونے اور چاندی، جو شریعت میں حکم ہے، کو چھوڑ کر کاغذی کرنسی کا استعمال صرف معاشی غلامی کی سازش ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ آخر کاغذی پیسہ اتنا خطرناک کیوں ہے؟ اس کا جواب اس کی بے قدری میں چھپا ہے۔ سونا اور چاندی کی اپنی اندرونی قیمت ہوتی ہے، کیونکہ یہ قدرتی وسائل ہیں اور ہر جگہ ان کی قدر مانی جاتی ہے۔ لیکن کاغذی پیسہ محض حکومتوں اور بینکوں کے وعدوں پر مبنی ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ یہ وعدے کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے افراط زر، کرنسی کی قدر میں کمی اور معاشی بحران پیدا ہوتے ہیں۔ شیخ عمران حسین اس کو ربا، سود کی ایک شکل مانتے ہیں، جو اسلام میں سختی سے منع کی گئی ہے۔ شیخ عمران حسین وضاحت کرتے ہیں کہ کاغذی پیسہ دراصل ربا کے نظام کا ایک حصہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث میں ربا کے خطرات سے خبردار کیا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب ربا اتنا پھیل جائے گا کہ کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکے گا، یہاں تک کہ جو اس سے بچنے کی کوشش کریں گے وہ بھی اس کی گرد سے متاثر ہوں گے۔ یہ پیش گوئی آج کی دنیا میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے، چاہے ہم اسے محسوس کریں یا نہیں۔ پوری عالمی معیشت قرضوں اور سود پر مبنی ہے۔ بینک سود پر قرض دیتے ہیں، لوگ گھر، گاڑیاں اور تعلیم کے لیے قرض لیتے ہیں، اور حکومتیں بھی بڑے پیمانے پر بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے قرض لیتی ہیں۔ شیخ عمران کا کہنا ہے کہ یہ نظام آخری زمانے کی ان حدیث کی سیدھی تکمیل ہے جو ربا کے پھیلاؤ کی بات کرتی ہیں۔ شیخ عمران حسین اکثر اپنے تجزیے میں قرآن مجید کی ان آیات کا حوالہ دیتے ہیں جن میں دجال اور اس کے نظام کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اگرچہ قرآن میں کاغذی پیسے کا ذکر صریحاً نہیں کیا گیا، لیکن شیخ عمران اس کو دجال کے فریب اور ظلم کے نظام سے جوڑتے ہیں جو آخری زمانے میں پھیلنے والا ہے۔ سورہ کہف میں دجال کے فتنے اور آزمائشوں کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے، اور بہت سے علماء بشمول شیخ عمران موجودہ مالیاتی نظام کو ان فتنوں کا حصہ مانتے ہیں۔ شیخ عمران بیان کرتے ہیں کہ دجال کا نظام انسانیت کو غلام بنانے کے لیے مالیاتی فریب کا استعمال کرے گا۔ کاغذی پیسہ اور وہ بینکنگ نظام جسے یہ سہارا دیتا ہے، اس عالمی ڈھانچے کا حصہ ہے جو چند لوگوں کو امیر بناتا ہے اور عام لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ شیخ عمران سورہ بقرہ کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دیتے ہیں کہ ربا کو چھوڑ دو، ورنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے خلاف جنگ کا اعلان ہے۔ یہ ربا کے خطرات کے بارے میں ایک سخت تنبیہ ہے، اور شیخ عمران اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کاغذی پیسہ براہ راست اسی استحصالی نظام کا حصہ ہے۔ شیخ عمران اس مشہور حدیث کا بھی حوالہ دیتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا ایک فتنہ دولت پر اس کا کنٹرول ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایسے ظاہر کرے گا جیسے وہ لوگوں کو دولت دے رہا ہو، لیکن حقیقت میں وہ انہیں ایک جال میں پھنسا رہا ہوگا۔ یہ حدیث شیخ عمران کے مالیاتی نظام کی تفہیم کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کاغذی پیسہ اور قرضے بظاہر لوگوں کو دولت دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ انہیں قرضوں اور انحصار کے جال میں پھنسا دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں خبردار کیا گیا ہے۔ دجال لوگوں کو یہ یقین دلائے گا کہ وہ دولت حاصل کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنی آزادی کھو رہے ہیں۔ شیخ عمران اس کا براہ راست تعلق بینکوں اور حکومتوں کے پیسے کی فراہمی کو کنٹرول کرنے، کرنسی کی قدر میں کمی کرنے اور معاشی بحران پیدا کرنے کے طریقوں سے جوڑتے ہیں۔
ان کے نزدیک یہ سب دجال کے اس بڑے فتنہ کا حصہ ہے جس کے ذریعے وہ دنیا کو روحانی اور مادی دونوں لحاظ سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا۔ شیخ عمران حسین جیسے کہ بہت سے علماء سونے اور چاندی یعنی دینار اور درہم کی طرف واپسی کی دعوت دیتے ہیں جو کہ اسلامی تاریخ میں استعمال ہوتے رہے ہیں۔ یہ کرنسیاں اپنی اندرونی قدر رکھتی ہیں اور انہیں افراط زر یا مالیاتی دھوکہ دہی سے کوئی خطرہ نہیں۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک دیانت دار تجارتی نظام کی طرف پلٹنا چاہیے جو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو۔ اپنے ایک لیکچر میں انہوں نے صحیح مسلم کی اس مشہور حدیث کا حوالہ دیا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی کہ ایک وقت آئے گا جب سونے اور چاندی کے سوا کچھ بھی قدر کا حامل نہیں ہوگا۔ شیخ عمران اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں کہ یہ کاغذی پیسے کے نظام کے خاتمے کی واضح نشاندہی ہے جو ان کے خیال میں ناگزیر ہے۔ عالمی معیشت کا انحصار فیاٹ منی پر ہے اور اس کے نتیجے میں معاشی افراتفری پیدا ہوگی اور صرف سونا اور چاندی ہی اپنی قدر برقرار رکھ سکیں گے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ آخری زمانے کی آزمائشوں کے لیے تیار رہیں۔ شیخ عمران حسین کا کاغذی پیسے اور آخری زمانے کی نشانیوں کا تجزیہ ہمیں ان فریبوں سے خبردار کرتا ہے جو ہمارے ارد گرد پھیل چکے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو بیدار ہونے، ان معاشی جالوں کو سمجھنے اور قرآن و سنت کی رہنمائی کی طرف لوٹنے کی تاکید کرتے ہیں۔ ربا، کاغذی پیسہ اور مالیاتی کنٹرول کا نظام آخری زمانے کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ شیخ عمران حسین کی تعلیمات ہمیں اس نظام سے آزادی حاصل کرنے، اس کے اثرات سے بچنے اور ایک شریعت کے مطابق انصاف پر مبنی معیشت کے لیے جدوجہد کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ ایسا کر کے ہم آخرت اور دنیا دونوں میں کامیابی پا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ بحث مفید لگی تو ہمارے چینل اسلام سپیکس کو سبسکرائب کریں اور تازہ ترین ویڈیوز کے لیے گھنٹی کا نشان دبائیں۔ لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔